اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کا ویڈیو بھی بہت اہم ہے، خاص کر انسانوں کے لیے۔ آج کا ویڈیو سارے انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، لیکن ایمان والوں کے لیے ہر ویڈیو ٹاپ پرائیورٹی پہ رہتا ہے۔ سب سے اصل میں ایمان والوں کے لیے اسپیشل یعنی خاص کیٹیگری میں، اور نان ایمان والوں کے لیے، ہمارے نان مسلم بھائیوں کے لیے جنرل کیٹیگری میں۔ لہٰذا آج کے ویڈیو کا اگر آپ ٹائٹل دیکھیں تو سمجھ جائیں گے کہ مال اور اولاد، آگے کوشچن مارک، مال اور اولاد، آگے سوالیہ نشان، بیچ میں نے ہندی میں لکھا مال اور اولاد پرشن واچک چنہ، اور نیچے لکھا ہے منی اینڈ فیملی، منی اینڈ فیملی، آگے کوشچن مارک۔ لہٰذا منی کا مطلب کیا ہوا؟ مال، دھن، دولت، روپیہ، پیسہ، ڈالر، سونا، چاندی، ان سب کو مال کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ گھر، کھیت، پراپرٹی، جس کو ہندی میں کہہ لیں چل سمپتی، اٹل سمپتی۔ چل سمپتی میں روپیہ، پیسہ، ڈالر، یہ جو دیکھیں انڈین کرنسی کا فوٹو جا رہا ہے، چل سمپتی میں روپیہ، پیسہ، ڈالر، سونا، چاندی، گاڑی، موٹر، اس کو چل سمپتی۔ اور اچل سمپتی، اچل سمپتی کا مطلب کھیتی باڑی، گھر دوار، بلڈنگ، باغیچہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گئی مال۔ اور فیملی میں بیوی، بچے، بیوی، بیویاں، بیٹے، بیٹیاں، جتنے لوگ آتے ہیں فیملی میں وہ لوگ ہو گئے خاص کر کے بلڈ ریلیٹڈ، چاہے اس میں ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، سارے لوگ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کو فیملی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، تب سمجھ میں آئے گا۔ اور اب میں دھیرے دھیرے چھوٹا ہی ویڈیو بناتا ہوں، لہٰذا 15-17 منٹ بھی اگر آپ اپنی زندگی کے لیے نہیں دیں گے تو آپ جانیے، آپ کا خدا جانے۔ میرا اس کے آگے میں نے خود میرا لائیو ریکارڈنگ میں میرا ویڈیو آڈیو کے ساتھ لائیو ریکارڈنگ کیا ہوں، اور اس میں نے قرآن حدیث کے متعلق قرآن سے ایک قرآن کی آیت اور سورت پڑھی گئی ہے، آیت پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ مفہوم کے ساتھ اور کئی حدیثوں کے ساتھ یہ پروو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم کو، آپ کو ایک حد ہے، کتنی حد تک ہم مال سے محبت کر سکتے ہیں اور کتنی حد تک ہم اپنے بیوی بچوں سے محبت کر سکتے ہیں۔ میرا لائیو ریکارڈنگ آیا، سنیے اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پورے دنیا کے لوگوں، اور بالخصوص پوری دنیا کے مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں، پورے دنیا کے امت محمدیہ اور ایمان والے بھائی بہن، بیٹا بیٹی، سب لوگ، آج کا دیکھیے، آپ نے تھمبنیل دیکھا، ٹائٹل دیکھا آج کے ویڈیو کا، بہت ہی اہم ہے۔ مال اور دولت کیا ہے؟ مال اور دولت یا مال اور اولاد، تو جہاں تک اگر کوئی آدمی پڑھے گا پوری دنیا کی ہسٹری، یعنی ہسٹری مطلب اتہاس، دو طرح کا اتہاس پڑھ سکتا ہے ہسٹری، ایک اسلامک ہسٹری ہے، ایک اسلامک ہسٹری ہے، اور ایک پوری ورلڈ ہسٹری ہے۔ اسلامی تاریخ الگ ہے اور پوری دنیا کی تاریخ الگ ہے۔ اگر جتنا بھی ہم لوگ پڑھیں گے، کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، تو دکھائی دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور اب تک، اور غالباً آنے والے قیامت کے آخری دن تک، پوری دنیا میں اکثر لوگ گمراہ ہوں گے تو یہی دو چیز سے ہوں گے۔ اس کا ثبوت باقاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے۔ یہی دو چیزوں سے اکثر لوگ گمراہ ہوں گے، جو اللہ کی عبادت کو چھوڑیں گے اور اللہ کی رضا سے دور ہو جائیں گے اور جہنم میں جا کے گر پڑیں گے۔ دو چیزیں، ایک مال، ایک اور اولاد۔ ویڈیو کے اعتبار سے کتنا بتایا جائے، چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں پوری چیزیں نہیں سمیٹی جا سکتی ہیں،
لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دو بہت خطرناک چیز ہے، ایک مال اور ایک اولاد۔ اس کو اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کئی جگہ، کئی متعدد جگہوں پہ الگ الگ صورتوں میں الگ الگ آیتیں ہیں، جس کا ترجمہ تفسیر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں قرآن کی سورہ منافقین کی، قرآن میں سورہ منافقین کی آخری آیتیں اور 27ویں پارے کی آخری سمجھ لیجئے رکوع اور آیتیں میں پڑھوں گا، اس کا ترجمہ بھی پڑھوں گا، اور اس کے بعد 2-3 چھوٹی موٹی حدیثیں ملاؤں گا، جس سے یہ آپ کو جتنے بھی ہمارے مسلمان مرد عورت ہیں سب کی آنکھیں قریب قریب کھل جائیں گی کہ یقیناً یہی 2 چیزیں ہیں جو بہت خطرناک ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے، لمبی چوڑی اس پہ تقریر کی جا سکتی ہے کہ کس کو مال کی محبت نہیں ہے، مال کی محبت تو سب کو ہوتی ہے، اور کس کو اپنی بیوی بچوں اولاد سے محبت نہیں ہے، تب تو انسان ہی نہیں بچے گا۔ سب کو اپنی بیوی سے، بچوں سے، اپنی بیوی سے، بچوں سے، مال سے، بیٹی سے، بیٹا سے، پوری فیملی سے سب کو محبت ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ کا حدود ہے، حد ہے، ایک اللہ کا حد ہے۔ اس حدود اللہ کے اندر جو آدمی مال کمائے گا، مال خرچ کرے گا، بیوی بچوں سے محبت کرے گا، محبت جائز طریقے سے ہوگی، اس اللہ کے حدود میں، جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہونے پائے اور کسی طرح کا شریعت اسلام کی کوئی احکامات نہ ٹوٹنے پائے، تب تو جائز ہے۔ لہذا اس کے لیے بہت لمبا وقت لگے گا، لمبی تقریر کرنے کے بعد بھی۔ دیکھ لیجئے 1,24,000 نبی آئے، کیا ساری انسانیت ہدایت پہ آ گئی؟ لمبی تقریر کرنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بار بار اتنا ہی اشارہ کافی ہے کہ عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، ایک قرآن کی آیت، ایک سورت کافی ہے، اور بے عقلوں کے لیے اور ہٹ دھرم لوگوں کے لیے پوری لائبریری، پوری پستکالے، پورا کتب خانہ بیکار ہے۔ پھر ایک بات نئی یاد آ گئی مجھے اس وقت کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ عصر کے تفسیر میں لکھا ہے، قرآن میں سورہ عصر جو چھوٹا سی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ عصر اتنی سی چھوٹی سی سورت ہے جس میں اللہ رب العزت، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں زمانے کی قسم ہے، پورے زمانے کی قسم ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، گویا کہ انڈائریکٹلی دیکھے تو جہنمی ہے، علاوہ 4 لوگوں کو چھوڑ کر، الا الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات جو اچھے عمل، نیک عمل کرتے ہیں، وتواصوا بالحق اور ہر حال میں حق پہ رہتے ہیں، حق کی بات تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر اور ہر حال میں کتنی بھی مصیبت آ جائے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہی 4 کوالٹی، یہی 4 صفتیں ہمارے اندر، آپ کے اندر پائی جائیں تو ہم جنتی ہیں۔ ایمان والے ہونا چاہیے، نیک عمل ہونے چاہیے، اور حق بات پہ چلیں اور حق کی دعوت دیں، اور کتنی بھی مصائب و مصیبت دنیا کی زندگی میں آ جائیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ مار لے گئے آپ، دنیا میں بھی عزت و سکون کی زندگی، آخرت میں انشاءاللہ جنت الفردوس ملے گا۔ یہ نئی چیز میں یاد آ گئی جو، تو دیکھیے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں ایک چھوٹی سی صورت سورہ عصر کے بارے میں لکھا ہے اشرف علی تھانوی نے، اس کے تفسیر میں لکھا ہے یہ اکیلی چھوٹی سی صورت کافی تھی ساری انسانیت کے ہدایت کے لیے، ان کے ایمان کے مطابق، ان کا جتنا ایمان تھا۔ کیسا؟ یہ چھوٹی سی سورہ عصر کافی ہے، کافی تھی پوری انسانیت کے ہدایت کے لیے، لیکن 114 صورتیں اتر گئیں، 30 پارے آ گئے، 114 صورتیں اتر گئیں، 1,24,000 نبی آ گئے، 1.5-2 لاکھ صحابہ کرام کی تعداد تھی، معلوم نہیں کتنے اولیاء کرام، محدث کرام، بزرگان دین، کروڑوں کی تعداد، پھر بھی انسانیت وہی بات ہے کہ جن کو سمجھ میں آئے گی تو اشارہ آ جائے گا۔ میں قرآن کی یہاں مال و دولت کے متعلق جو بات چل رہی تھی آج کی ویڈیو کی، جلدی شارٹ کٹ بنانا ہے ویڈیو، اس لیے جلدی کر رہے ہیں۔
ایک میں نے کہا سورہ منافقین کی آخری آیت ہے اور 27ویں پارے کی غالباً آخری آیت ہے، وہ میں پڑھ رہا ہوں قرآن سے، آپ لوگ چیک کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم آگے والی لائن میں چھوڑ دے رہا تھا، پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ اتنی ایک ہی آیت یہاں تک ہے، آیت نمبر 9، اتنا ہی کافی ہے آج کے ویڈیو کے لیے۔ پھر سے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ اس کے آگے آیت ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی اور اس کا ترجمہ۔ اب اس کے سپورٹ میں کہ مال اور دولت، کہیں اللہ نے کہا ہے مال اور دولت ہم سب مومنین کے لیے، کہیں کہا ہے فتنہ ہے، اور کہیں کہا ہے ہم سب کا دشمن ہے۔ مال اور دولت ہم لوگوں کے لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے، کہیں دشمن کہا ہے۔ بعض عورتیں، بعض اولاد، یعنی سب کو نہیں، نیک لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، جو نالائق لوگ ہوں، جو بے دین عورتیں ہوں، جو بے دین اولاد ہو، بعض عورتیں، بعض اولاد ہم لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے لیے دشمن ہیں۔ میں ایک حدیث ہے اس کو آپ کو پڑھتا ہوں۔ مال کے دنیا کے بارے میں، مال اور اولاد کی محبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مال و اولاد کی کثرت اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ فخر مطلب تکبر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ تکاثر آیت 1 سے لے کے 3 تک۔ دوسری حدیث ہے دنیا کے بارے میں۔ یہ حدیثیں تو ہیں لیکن یہ قرآن کی آیتوں کے ترجمہ مفہوم ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ فائدہ: جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو کے آگے پیچھے بھی میں بولوں گا انشاءاللہ، ویڈیو بڑی نہ ہونے پائے، یہیں پہ روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن اور حدیث پہ سچی طرح سے پڑھنے، سمجھنے اور پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے جو مال کی محبت، اولاد کی محبت کا حد بنایا ہے، اسی حد کے اندر رہتے رہتے اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، بیوی بچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ اپنے دین اسلام کی محبت ہم سب کے دلوں میں اتارے۔ آمین آمین
या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का लोगो यह है, अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया था या जितना इल्म दिया हुआ है दुनियावी और दीनी, मैं अपने इल्म के मुताबिक थोड़ी थोड़ी बातें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। और आप हजरात वीडियो को शुरू से आखिर तक कई बार देखें, खुद फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्त अहबाब को भी भेजें। फिर वीडियो छोटी छोटी देंगे तभी आप लोग समझते हैं, बड़ी वीडियो आप लोग नहीं देखते हैं। ऐसे में छोटी वीडियो ही बनाए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। माल की मोहब्बत में, औलाद की मोहब्बत में बहुत कुछ, पूरी कुरान भरी पड़ी है, पूरा हदीसों का ज़ख़ीरा है। और दुनिया की हिस्ट्री, मैंने कहा कि एक दुनिया की हिस्ट्री देख लें, एक आखिरत के लिए इस्लामिक हिस्ट्री देख लें, हर जगह आपको मिलेगा कि हर आदमी, चाहे वो नमरूद रहा हो, फ़िरौन रहा हो, नमरूद रहा हो, फ़िरौन रहा हो, सद्दाद रहा हो, या आज के ज़माने के जो लोग हैं, अक्सर लोग अल्लाह के दीन से जो गाफिल हैं, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े छोड़ देते हैं और बहुत कुछ क्या क्या करते हैं, उसका अगर सबब और रीज़न देखेंगे तो सबसे गहराई में जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि माल और औलाद ही है। लिहाजा वीडियो ख़त्म करने का वक्त है। देखिए डॉक्टर इसरार खान साहब का बहुत बेहतरीन किसी शायर ने पढ़ा है, वो लिखा हुआ है उर्दू में, अगर आप लोग पढ़ लें, कि एक मुसलमान कहता है, मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, बस इसीलिए मैं मुसलमान और इसीलिए नमाजी। अल्लाह से कहता है एक मुसलमान कि मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, बस इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए नमाजी। अल्लाह मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल के तौफीक अता फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।